خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی بھرا کلام، رسولوں کے اعمال، اس کا 21 باب 1 سے 40 آیت مبارکہ تک۔ اور جب ہم ان سے بمشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن روداس میں اور وہاں سے پترا میں۔ پھر ایک جہاز سیدھا فنکے کو جاتے ہوئے ملا اور اس میں سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب کپرس نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے، کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پالوس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا، اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے، اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا۔ پھر ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودعا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتلیمس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر، جو ان 7 میں سے تھا، اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں۔ اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پالوس کا کمر بند دیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے، اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پالوس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے کو بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے، اور کیسریا سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے، اور ایک قدیم شاگرد معصون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے مہمان ہوں۔ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پالوس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی۔ پھر اس سے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں ہزارہ آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو، نہ موسوی رسموں پر چلو۔ بس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچہ کر، تاکہ وہ سر منڈوائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہوں نے تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستگی سے چلتا ہے۔ مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے، ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس پر پالوس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیو، مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ترفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا۔
اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پالوس اسے ہیکل میں لے آیا ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پالوس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ لے گئے اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے۔ وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبیداروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا، اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پالوس کی مار پیٹ سے باز آئے۔ اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور 2 زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا، یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ۔ بس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ۔ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر۔ اور جب پالوس کو قلعے کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں؟ اس نے کہا، تو یونانی جانتا ہے؟ کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے 4000 آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا؟ پالوس نے کہا، میں یہودی آدمی کلیکیا کے مشہور شہر ترسیس کا باشندہ ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پالوس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ کے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ آمین۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں، آمین۔